چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، سبھی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کہ نانا سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں RYQ TV پر پروگرام مدینے سے کربل تک، محرم الحرام کی خصوصی سیریز۔ ناظرین کرام، تاریخ کی مختلف کتابوں میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو آپ سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر حاضر ہوئے اور انہیں الوداع کہا۔ پھر اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینے کی شاہراہ سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ چند عزیزوں نے مشورہ دیا کہ آپ خفیہ راستے سے سفر کریں تو بہتر ہوگا، لیکن آپ نے انکار کیا اور فرمایا، بخدا میں تو اس راستے سے نہیں پھروں گا، جو اللہ کو منظور ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ علامہ طبری، علامہ ابن خلدون اور شیخ مفید کی نقل کردہ روایت کے مطابق حضرت علی کے ایک اور فرزند محمد حنیفہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حسین ابن علی کے فیصلے پر خوف و وحشت کا اظہار کیا۔ وہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے محترم اور پیارے بھائی، آپ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب و محترم ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ کے حق میں بھلا اور بہتر سمجھوں اس سے آپ کو آگاہ کروں۔ میرے خیال میں جس حد تک ممکن ہو آپ کسی ایک شہر میں نہ ٹھہریے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جو یزید کی دسترس سے باہر اور اس کے شہروں سے دور ہو۔ پھر وہاں رہتے ہوئے آپ اپنے نمائندے بھیجیں اور اپنے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اگر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اللہ کا شکر، اور اگر کسی اور کی بیعت کر لی تب بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ ان شہروں میں سے کسی ایک شہر میں گئے جو یزید کے زیر تسلط ہے تو مجھے ڈر ہے کہ لوگوں میں اختلاف پھوٹ پڑے گا۔ کچھ لوگ آپ کی حمایت کریں گے اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور معاملہ خون خرابے تک جا پہنچے گا۔ اس جنگ و جدل کے دوران آپ ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے، یوں اس امت کے بہترین افراد کا خون رائیگاں جائے گا۔ آپ کا دشمن انسانیت تو بہت دور کی بات ہے، دشمنی کی بنیادی اخلاقیات سے بھی واقف نہیں ہے، وہ دشمنی کی بنیادی اخلاقیات کا بھی قائل نہیں ہے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے خیال میں مجھے کس علاقے میں جانا چاہیے؟ محمد حنیفہ نے کہا، میرے خیال میں آپ مکہ تشریف لے جائیں اور اگر وہاں حالات سازگار نہ ہوں تو صحرا و بیابان کے راستے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیں تاکہ لوگوں کے حالات اور مستقبل کا جائزہ لے سکیں۔ آپ کی بصیرت اور دور اندیشی کے پیش نظر مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے اور تمام مشکلات کو کمال دانائی اور احتیاط کے ساتھ حل کرتے چلے جائیں گے۔ امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا، میرے بھائی، میں آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ آپ جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں، میں یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں تو یہ جان لیجئے کہ اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے تب بھی میں ہرگز یزید کی بیعت نہ کروں گا۔ اس حال میں کہ محمد حنفیہ کے آنسو آپ کے رخسار پر بہہ رہے تھے، امام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس خیر خواہی اور ہمدردی کے عوض آپ کو جزائے خیر عطا کرے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو آپ سے بہتر جانتا ہوں اور میں نے مکہ کی سمت روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بھائی، میرے بھتیجے اور میرے پیروکاروں میں سے چند متفق ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد بھی وہی ہیں جو میرے پیش نظر ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بن کر رہیں
اور کوئی اہم بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے۔ محمد حنفیہ سے گفتگو کے بعد امام ایک بار پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم مطہر کی سمت روانہ ہوئے۔ آپ راستے میں یزید ابن مفرغ کے 2 شعر پڑھتے جاتے تھے، جس میں شاعر نے خطرات کے باوجود اپنی عزت و وقار کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مجھے کوئی خوف نہیں کہ صبح کے وقت مجھ پر حملہ ہو یا رات کی تاریکی میں دشمن مجھے نشانہ بنائے۔ اگر میں موت کے ڈر سے ذلت قبول کر لوں اور خطروں سے بچنے کی کوشش کروں تو مجھے یزید بن مفرغ نہ کہنا۔ ابو سعید مقبری کہتے ہیں، جب میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت جاتے ہوئے امام حسین کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی انتہائی بڑا اور اہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے مکے کی جانب روانگی کے وقت ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اپنی مہر لگانے کے بعد اسے محمد حنفیہ کے سپرد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وصیت کسی بھی انسان کی قلب و ذہن کی سب سے زیادہ حقیقی عکاسی کرتی ہے۔ وصیت کے الفاظ انسان کے دل کی گہرائیوں کا سب سے سچا اظہار کرتے ہیں۔ اور وہ وصیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین بن علی کی وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اور حسین یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں اور روز جزا کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس روز اللہ یقیناً تمام اہل قبور کو زندہ کرے گا۔ مدینہ سے میرا نکلنا نہ خود پسندی ہے اور نہ ہی تفریح کی غرض سے ہے، نہ فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے۔ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دوں، اور یوں اس انجام دہی میں اپنے نانا اور والد گرامی کی سیرت کی پیروی کروں۔ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اگر میری دعوت کو مسترد کر دے تو صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان افراد کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے بھائی، یہی آپ کے لیے میری وصیت ہے، اور میری توفیقات تو صرف اللہ کی جانب سے ہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے پلٹنا ہے۔ ناظرین، بظاہر اس وصیت کے مخاطب آپ کے بھائی محمد حنفیہ تھے، لیکن دراصل یہ خطاب روئے زمین پر موجود قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص ہے جو حق و باطل میں امتیاز کرنا چاہتا ہے اور باطل کو حق سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین اتوار کے دن ماہ رجب کے اختتام سے 2 روز پہلے اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کے ہمراہ مکہ کی سمت روانہ ہوئے۔ مدینے سے روانگی کے وقت آپ کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ تھی جو حضرت موسیٰ کی مصر سے روانگی اور فرعونیوں سے مقابلے کی تیاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے خوف زدہ اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا۔ تاریخ ابن کثیر حصہ پنجم صفحہ نمبر 145 میں تحریر ہے کہ امام کے ایک ہم سفر ساتھی نے مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ ہم بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرح کسی غیر معروف اور پہاڑی راستے کا انتخاب کریں، تاکہ اگر یزید کے کارندوں میں سے کچھ لوگ پیچھا کر کے ہمیں یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہیں۔ اس تجویز کے بعد جواب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، میں کسی بھی صورت میں شاہراہ عام کو چھوڑ کر غیر معروف راستوں پر سفر نہیں کروں گا، یہاں تک کہ مشیت الہی میں جو ہے وہ ہو جائے۔ امام کے جواب سے بخوبی واضح ہے کہ آپ کسی خوف کی وجہ سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مدینہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ ایک واضح اور بلند مقصد آپ کے پیش نظر تھا۔
بہرحال امام عام راستوں سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا راستہ 5 دن میں طے کرنے کے بعد شب جمعہ 3 شعبان کو آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ اس مقدس شہر میں داخل ہوتے ہوئے آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ ان قریب پروردگار مجھے خیر اور صلاح کے راستے کی ہدایت کرے گا۔ مکے پہنچتے ہی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشن اور مقصد کا فوری آغاز کیا اور اس سلسلے میں خطوط روانہ کیے۔ علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ جلد سوم صفحہ نمبر 284 میں بیان کرتے ہیں کہ امام نے مکہ تشریف آوری کے بعد بصرہ کے قبائل کے سرداروں کے نام ایک خط ارسال فرمایا۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا اور نبوت کے ذریعے انہیں بزرگی سے نوازا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو نصیحت اور ان کی رہنمائی فرما چکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے دیا تو پروردگار نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ہم انہی کے اہل بیت اولیاء و ورثاء ہیں، لیکن ایک گروہ نے یہ حق ہم سے چھین لیا۔ ہم نے حقدار ہونے کے باوجود اس ظلم پر صبر کیا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے کو ناپسند کرتے ہوئے امن و عافیت کو ترجیح دی، جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے سب سے زیادہ مستحق تھے جس پر دوسرے مسلط ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اس خط کے ساتھ میں اپنا نمائندہ تمہاری جانب بھیج رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آج حالت یہ ہے کہ سنت پامال ہو چکی ہے اور بدعت عام ہو رہی ہے۔ اگر تم میری دعوت پر لبیک کہو تو میں راہ راست کی جانب تمہاری رہنمائی کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط اپنے ایک دوست سلیمان کے ہاتھ بصرہ روانہ کیا۔ سلیمان بصرہ میں اپنی ذمہ داری انجام دینے اور خط پہنچانے کے بعد گرفتار کر لیے گئے اور ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونے سے ایک رات قبل انہیں پھانسی چڑھانے کا حکم دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ پہلا موقع تھا جب اہل کوفہ کو خبر ملی کہ امام حسین نے مطالبہ بیعت مسترد کر دیا ہے اور آپ انحراف اور گمراہی کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور مکہ تشریف لا چکے ہیں، تو انہوں نے بڑی تعداد میں قاصد انفرادی خطوط اور دستخط شدہ اجتماعی خطوط امام کی خدمت میں ارسال کیے۔ ان تمام خطوط کا مجموعی مفہوم یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسے امام اور رہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں اس پریشانی اور افراتفری سے نجات دلائے اور ہماری شکستہ کشتی کی ساحل نجات کی سمت رہنمائی کرے۔ ناظرین، یہ ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین کی جد و جہد کے وہ ابتدائی حالات جو دین حق کی سر بلندی کے لیے اور لوگوں میں حق و باطل کا شعور بیدار کرنے کے لیے رونما ہوئے۔ امام علی مقام کے نقوش پاک کا سفر منزل بمنزل اب ہمیں کن راستوں کی طرف لے جائے گا یہ معلوم ہوگا انشاءاللہ ہمیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے یعنی کل تک کے لیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے گا۔ کیا شان ہے حسین علیہ السلام کی، ایثار اس حضور میں خود سر کے بل گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔